کی مدد آئی تھی اس وقت جب ہم 313 تھے اور سامنے 1000 کی فوج تھی، اس وقت مدد آئی تھی. اور اس وقت مدد نہیں آئی جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی. اور اس وقت بھی اللہ کی مدد نہیں آئی جب آپ کا مشرقی پاکستان بن رہا تھا. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اگر تم میرا شکر ادا کرتے تو میں تمہیں کشمیر بھی دے دیتا، لیکن تم نے شکر ادا نہیں کیا. میں نے تمہارا ایک حصہ مشرقی پاکستان کی صورت میں تم سے جدا کر دیا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے سجایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے. دنیا کی جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ دریاؤں کی صورت میں ہو، وہ آبشاروں کی صورت میں ہو، وہ چاند سورج کی صورت میں ہو، وہ ستاروں کی صورت میں ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو بھی زمین پر زینت اور بیوٹی اور خوبصورتی تمہیں نظر آتی ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ سب کا سب تمہارے لیے ہے. یہ بڑے بڑے سمندر یہ بھی تمہارے لیے ہیں، تمہارے تابع ہیں. تم ان پر اپنی کشتیاں چلا سکتے ہو، ان پانیوں کو مسخر کر سکتے ہو، اور کیا ہوا ہے. یہ پہاڑ اور ان کی چوٹیاں یہ بھی تمہارے لیے ہیں اور تمہارے مسخر ہیں. ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی تم سر کر سکتے ہو اور کر رہے ہو. یہ فضائیں، یہ خلا، یہ بھی تمہارے لیے بنائے ہیں. تم ان فضاؤں میں، ان خلاؤں میں اپنے ہوائی جہاز چلا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا سکتے ہو. جو بھی زمین میں تمہیں نظر آتا ہے یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے. یہ رب تعالیٰ کی بات ہے. یہ ساری نعمتیں دے کر اس اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. نعمتیں اس کی لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، لیکن مطالبہ اس کا ایک ہی ہے. حق اس نے ایک ہی مانگا ہے. حق اللہ علی العباد
ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ایک حق اللہ نے مانگا ہے۔ اس حق کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ ہم نظریاتی طور پہ بھی بدل گئے، اس میں بھی ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ جو ایک حق اللہ نے مانگا تھا اس میں بھی بگاڑ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی تھی۔ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کر رہا تھا، ان کی پیداوار میں بھی بگاڑ اگر پیدا کیا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ معیشت بھی ہماری تباہ، عقیدہ بھی ہمارا تباہ، نظریہ بھی ہمارا ختم ہو گیا، معاشرت بھی ہماری ختم ہو گئی۔ ہر چیز میں تباہی تباہی نظر آتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بنایا تھا۔ 2 مہینے پہلے آسمان سے بارشیں نہیں برس رہی تھی، کیس سالی کا سما تھا، سب لوگ کہتے تھے کہ نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے التجائیں کرو کہ اللہ آسمان سے بارش برسائے۔ یہ بارش نہ ہو تب بھی تباہی ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو تب بھی تباہی ہے۔ اب بارشیں شروع ہوئی ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ رات کوئٹہ میں 24 گھنٹے بارش ہوئی ہے۔ کیا حالات ہیں وہاں کے، یہ وہاں کے باشندے ہی جانتے ہیں۔ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے، بارشیں بھی تمہارے فائدے کے لیے، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ یہ تو فائدہ تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ میرا کام نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، آج خشکی میں اور تری میں جو خرابیاں برپا ہوئی ہیں، جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ کام کس کا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ تم نے نہ نظریہ چھوڑا، نہ تم نے عبادت کا حق جو اللہ کا تھا اس میں بھی تبدیلیاں لے آئے، تم نے نہ معیشت کا وہ نظام جو اللہ نے دیا تھا اس کو ترک کر دیا، پھر وہ رہنے کے جو اصول، معاشرت کے جو اصول، جو فیملی سسٹم تھا جو ہم نے دیا تھا اس میں بھی تم نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اب کیا ہے؟ معیشت تمہاری تباہ ہو گئی اور تم کچھ کو لے کر جگہ جگہ گھوم رہے ہو۔ کبھی IMF کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اور کبھی اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے پاس جا کر تم ان سے مانگ رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تم نے معیشت کے جو اصول اللہ نے دیے تھے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تم نے پوری قوم کو ایک گناہ میں مبتلا کر دیا ہے، اور جو قوم اجتماعی طور پر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر رب اس قوم سے روٹھ جاتا ہے۔ ماہر معاشیت والے تو کہیں کہ جی IMF سے چندہ لینا چاہیے، قسط لینی چاہیے،
حتیٰ کہ آج ان لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ کلمات ہیں جو دیندار ہیں، ان کی زبانوں پر بھی یہ کلمات ہیں۔ اگر IMF نے قسط نہ دی تو ہم کنگلے ہو جائیں گے، ہمارا حال سری لنکا کا جیسا ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سودی کاروبار، پوری قوم کو اس میں جکڑ کر کیا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے معافی مانگ کر جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لیں گے؟ جب تک اس سود کو نہیں چھوڑیں گے، جو سود اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، کیا اللہ سے کوئی ٹکر لے کر، اللہ سے جنگ کر کے کیا وہ جنگ جیت سکتا ہے؟ یہ IMF تمہیں اگر ہزاروں قسطیں بھی دے دے، جب تک یہ سود ختم نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا اس قوم سے۔ معیشت و تباہ ہے ہی ہے، ہم نے اپنی معاشرت کو بھی تباہ کر لیا ہے۔ دو نوجوان لڑکا اور لڑکی گھر سے نکلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، عدالتوں میں پہنچتے ہیں، ہماری عدالتیں ان دونوں نوجوانوں کو تحفظ دیتی ہیں، ہمارا میڈیا ان کو اچھالتا ہے، اور ان عدالتوں کے سامنے ماں باپ روتے ہوئے واپس آتے ہیں، جبکہ ہم اس شریعت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایو امراتن نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل۔ کوئی عورت بھی اگر اپنے گھر سے بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ شریعت اس عمل کو 3 بار باطل کہے اور ہماری عدالتیں ان کو تحفظ دے کر اور میڈیا ان کو اچھال کر لوگوں کو دکھائیں۔ کوئی بھی یہ نوجوانوں کا جوڑا اگر گھر سے دوڑتا ہے، دندناتے ہوئے پھر رہا ہے، اس نے صرف اسلامی فیملی سسٹم کو روندا ہی نہیں، عدالتوں میں تحفظ حاصل کر کے اور میڈیا کی آواز بن کے ان لوگوں کو ایک راستہ دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جو نوجوان دیندار نوجوان ہیں، اپنے گھروں میں بس رہے ہیں، ان کو یہ راستہ دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نوجوانوں، مرد ہو یا عورتیں ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، تم اپنے گھروں میں بند کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ نکلو اپنے گھروں سے، اپنے معشوق کے ساتھ نکلو، عدالتیں تمہیں تحفظ دیں گی، میڈیا تمہارا ساتھ دے گا۔ وہ دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ معیشت و تباہ جو تھی معاشرت بھی تباہ ہو گئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے عذاب آتے رہیں گے، مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے۔ ابھی پوری دنیا سے جو ایک عذاب کورونا کی صورت میں تھا، وہ ابھی صحیح طریقے سے نکلا نہیں ہے، آج دوسرا عذاب آ گیا۔ مختلف شکلیں ہیں عذاب کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتا ہے،
اور بتاتا ہے تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو, کیا عمل ہے تمہارے. حتیٰ کہ اس کورونا کی بیماری میں, اس عذاب میں وہ لوگ بھی اللہ کی طرف معافیاں مانگ رہے تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. امریکہ کا صدر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں. اٹلی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہم کر سکتے تھے اس بیماری کے دفاع میں کر لیا, اب ہم بھی بے بس نظر آتے ہیں. سب کی نظریں اس وقت اللہ کی طرف تھی, اور وہ عذاب اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے ٹال دیا. لیکن دیکھا کہ قوم کی باتیں وہی ہیں, عمل وہی ہے, کردار وہی ہے. ان کو ہم نے نظریہ دیا تھا, ایک نظریے کے تحت یہ زمین دی تھی, وہ صرف نظریہ زبانوں کی حد تک ہے, عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا. ایک عقیدہ تو تھا جو اس قوم کے پاس بچ گیا تھا. آج اس عقیدے کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. آج نظریہ وہ لوگ سمجھا رہے ہیں جن کو دین سے الف سے لے کے یا تک کچھ بھی نہیں پتا, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھا تو ہم بتا دیں گے رب کو کہ اللہ ان کو کلمے کا مفہوم تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا. زبان پہ لا الہ الا اللہ اور قبر پہ جھکے ہوا شخص جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کلمے کا مفہوم ہے. سب کی غلامیوں کو گلے سے اتار کر ایک اللہ کی غلامی پہن. کہاں غلامی؟ کیا یہ کلمے کا مفہوم ہے؟ ایک عقیدہ تھا ان نوجوانوں کے پاس, ان کالجوں اور اسٹوڈنٹ کے پاس, جو کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس تھوڑا بہت عقیدہ تھا. آج عقیدہ بھی گیا. جس شخصیت نے ہمیں وہ عقیدہ سمجھایا تھا, جس کے ارد گرد جو ہے وہ ہمارا پورا دین گھومتا ہے, جس نے ہمیں توحید سمجھائی تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی ذات کے حوالے سے آج کیا عقیدہ رہ گیا ہے؟ بس ایک عقیدہ تھا, ایک ہستی تھی. اس ہستی کے ساتھ کیا نہیں دنیا میں ہو رہا. کوئی مغرب سے اٹھتا ہے وہ اس ہستی پر بکواس کرتا ہے, کوئی مشرق سے اٹھتا ہے اور وہ اس ہستی پر بکواس کرتا ہے, برا بلا کہتا ہے. کہاں آپ کا عقیدہ رہ گیا؟ جس نے آپ کو عقیدہ سمجھایا تھا اس کے بارے میں یہ ساری پوری دنیا میں اس کی توہین ہو رہی ہے. اور ہمارے دیندار لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے. وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے ہی علاقوں میں, اپنے ہی بازاروں میں, اپنے ہی ملکوں میں, اپنے پورے ملک کو بند کر کے, روڈوں کو بلاک کر کے, اپنی اشیاء کو نقصان پہنچا کر, بسوں کے شیشے توڑ کر, پیٹرول پمپوں پر آگ لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے. یہی تو کافر چاہتے ہیں. کیوں وہ بار بار آپ کے پیغمبر کو بلا برا کہتے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ وہی تھا
جس نے بھی توہین کی ہو اس کے تن سے جا کر گردن جدا کر دیں. جس طرح سلمان رشدی پر اس نے حملہ کر کے بتایا ہے, نہ جانے وہ شخص جو ہے وہ کب سے اس شخص کے تعاقب کر رہا ہوگا اور کب اس کو موقع ملا ہے, اور پھر اس کو جج کہتا ہے گردن نیچے کر کے بات کر. کہا میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں جس کا آسمان بھی اللہ کا ہے, زمین بھی اللہ کی ہے. اس زمین پر اگر کوئی اکڑ کے چل سکتا ہے صرف اس کو ماننے والا چل سکتا ہے. اور اس پیغمبر نے بھی ہمیں یہی اخلاق سکھایا ہے جس پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. اس پیغمبر نے کہا ہے لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام, تم یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام مت کرنا. اذا لقیتموہم فی طریق فاستروہ الی اضیقہ, اگر تمہارے سامنے کوئی یہودی آ جائے, کوئی عیسائی آ جائے, کوئی غیر مسلم آ جائے, یاد رکھنا وہ یہودی, وہ عیسائی, وہ غیر مسلم جو ہے وہ اس دھرتی پر بوجھ ہے, وہ اس دھرتی پر اکڑ کے نہیں چل سکتا. اس کو راستہ دینے کی بجائے تم دونوں ہاتھ پھیلا کے چلنا تاکہ وہ شخص یہودی دیوار کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن اس زمین پر اکڑ کے نہیں چل سکتا. کہا یہ گردن جھک تو سکتی ہے رب کائنات کے سامنے, کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. میں اس گردن کو اٹھا کر ہی بات کروں گا کیونکہ یہ زمین اس اللہ کی ہے, میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں, یہ دھرتی اللہ کی ہے. باقی یہ کافر لوگ اس دھرتی پر بوجھ ہیں. کل قرب قیامت ان سے ساری چیزیں نفرت کرے گی. یہ پتھر بھی ان سے نفرت کریں گے, یہ درخت بھی ان سے نفرت کریں گے, ہر چیز ان سے نفرت کرے گی. دور آنے والا ہے جب یہ یہودی جو اس دھرتی پر بوجھ ہیں وہ کبھی پلروں کے پیچھے چھپیں گے, کبھی درختوں کے پیچھے چھپیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس پلر کو اور اس درخت کو قوت گویائی دے دے گا اور وہ مسلمان کو پکارے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودین فقتلہ, اے مسلمان آ, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دے. جس قوم سے درخت بھی نفرت کریں اور پتھر بھی نفرت کریں اور ہم ان کو سلوٹ کریں اور ان سے جو ہے وہ قرضے لیں, بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی. آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ بت ہے. ان بتوں سے تو امیدیں ہیں, ساری امیدیں ان بتوں سے لگائی ہوئی ہیں, اللہ سے نا امیدی. کیا یہی مسلمانی ہے؟ معیشت بھی تباہ, معاشرت بھی تباہ, عقیدہ بھی گیا. لو انکم علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر, اگر تمہارا اپنے رب پر عقیدہ مضبوط ہوتا, اپنے رب پر توکل مضبوط ہوتا اور اس پر توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں روزی دیتا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بتانا, وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, خالی پیٹ نکلتا ہے, نہ اس کی کوئی دکانداری ہے, نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے, نہ اس کی کوئی نوکری ہے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلتا ہے. تغدو تروح بتانا, شام کو ہر پرندے کو پکڑ کر دیکھ لو اس کا پوٹا بھرا ہوتا ہے, کون کھلاتا ہے؟ اے مسلمانوں, تم اپنے عقیدے کو درست کر لو. 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال 1000 سال 2000 سال
تمہارے عقیدے پر چوٹ ہے. اگر تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، اس رب نے تو کہا تھا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے جس نے اپنے اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا ہے. اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہونا. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں روزی دینے والے کو. رب کہتے ہیں روزی کے اسباب مہیا کرنے والے کو. ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کو کا رب ہے، سب کائنات کو پالنے والا ہے. جب تم یہ کہتے ہو کہ پوری کائنات کو پالنے والا وہ ہے، وہ تجھے چھوڑ دے گا؟ تجھے چھوڑ دے گا؟ اس رب پر توکل کریں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومنوں کا تو اللہ پر ہی توکل ہوتا ہے. اسباب اپنائیں. اسباب کافر بھی اپناتے ہیں، مسلمان بھی اپناتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کافر اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مسلمان جب اسباب اپناتا ہے بھروسہ اسباب پر نہیں کرتا، اپنے رب پر توکل کرتا ہے. یہ فرق ہے کافروں میں اور مسلمانوں میں. لیکن یہ عذاب آتے کیوں ہے؟ ان سے بچنے کے کیا اسباب ہیں؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے پیغمبر، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا. اللہ عذاب نہیں دیں گے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کن پر عذاب نہیں آئے گا؟ مسلمانوں کی نہیں، کافروں کی. کہ پیارے پیغمبر یہ کافر تو مجھے کہہ رہے ہیں اللہم ان ھذا ھو الحق فامطر علینا من السماء حجارۃ. اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا عذاب علیم لے آ. اور میں نہیں لا رہا. کیوں نہیں لا رہا؟ کیا یہ پیغمبر سچا نہیں ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق ان پر عذاب آنا چاہیے. اللہ نے کیا جواب دیا ان کی بات کا؟ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے پیغمبر، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. بھلے یہ عذاب کو پکاریں، یہ اللہ سے کہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہم پر عذاب علیم لے آ. کتنے بیوقوف لوگ تھے یہ. کم سے کم اللہ سے یہ کہتے اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے ہمارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے. بلکہ الٹا یہ کہا اللہ سے اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا اور عذاب علیم لا. کتنے بیوقوف لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ انزل اللہ علیہ امانان. اللہ نے میرے اوپر دو امن اتارے ہیں، دو ایمان اتارے ہیں میری امت کے لیے. ایک امان میرا وجود ہے، جب تک میں رہوں گا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا جسم، میرا رہنا، جب تک میں ہوں اس وقت تک کوئی عذاب نہیں آئے گا. میں جو ہے وہ امن ہوں، ان کے لیے امان ہوں. وَإِذَا مَضَيْتُ، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا ایک امان اٹھ جائے گا اور ایک امان میری امت میں باقی رہے گا.
اور فرمایا کہ وَبَقِيتُ فِيكُمْ الاستغفار الى یوم القیامہ، اور میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسرا امان، اور وہ یہ ہے کہ جب تک میری امت اللہ سے استغفار کرتی رہے گی اللہ بھی اس قوم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے امان ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں؟ وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر ملا تھا اس کے جشن مناتے ہوئے آپ کے ملک کا وزیر اعظم اور اس کے جتنے بھی مشیر اس جشن کو کس طرح منا رہے تھے کہ ایک طائفہ نچا کر گانے اس سے سن کر جشن منا رہے تھے، دوسری طرف پوری قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا تھی۔ کیا اللہ کی رحمتیں برسے گی؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کی مدد نہیں آتی؟ اللہ کی مدد مشروط ہے، اور جب تک وہ ہم نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آئی تھی اس وقت جب ہم 313 تھے اور سامنے 1000 کی فوج تھی، اس وقت مدد آئی تھی۔ اور اس وقت مدد نہیں آئی جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اور اس وقت بھی اللہ کی مدد نہیں آئی جب آپ کا مشرقی پاکستان بن رہا تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اگر تم میرا شکر ادا کرتے تو میں تمہیں کشمیر بھی دے دیتا، لیکن تم نے شکر ادا نہیں کیا، میں نے تمہارا ایک حصہ مشرقی پاکستان کی صورت میں تم سے جدا کر دیا۔ اور اب بھی اگر تم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہے اور اللہ کے بارے میں تمہارا یہی عقیدہ رہا، اور حتیٰ کہ پورا سندھ جو ہے آج پورے سیلاب میں مبتلا ہو چکا ہے، میں تو پورے سندھ کا راؤنڈ لگا کے آیا ہوں، کوئی جگہ خشک نظر نہیں آتی جہاں 2 فٹ 3 فٹ پانی نہیں کھڑا۔ کہاں ہے مشکل کشا تمہارے؟ سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ 7 سے گزرتا ہوا گیا، اور جتنی بھی درگاہیں تھی جو ان کے مشکل کشا تھے وہ سب ڈوبے ہوئے تھے۔ اور مجھے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ رہی تھی، اَفِي اللَّهِ شَكٌّ، اور لوگوں تمہیں اب بھی اللہ کے بارے میں یقین نہیں ہے، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ فاطر السماوات والارض، وہ رب تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا تھا، آج پوری خلقت میں، پورے سندھ میں، بلکہ پورے ملک میں پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے تمہارے مشکل کشا؟ کہاں تم جن کو نذرانے دیتے تھے؟ کہاں جو تم پہ دم کرنے والے تھے؟ کہاں وہ پیر چلے گئے جن کی تھوک کو تم بابرکت سمجھتے تھے؟ کہاں وہ مٹی جس کو خاک شفا سمجھ کے تم اٹھاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ درگاہیں جن کے سامنے جھک کر تم اللہ کی غیرت کو للکار رہے تھے؟ اَفِي اللَّهِ شَكٌّ، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ اگر ابھی بھی یقین نہیں آیا، اس نے بارش کو روکا نہیں ہے، وہ مسلسل برسا رہا ہے، اور اس وقت تک برساتا رہے گا جب تک تم اس اللہ کی طرف نہیں آ جاؤ گے۔ یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وہ بلا رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے پاکستانیوں، اے سندھیوں، اے پنجابیوں، اے بلوچوں، اے پٹھانوں، ساریو الی مغفرت من ربکم، دوڑو اپنے رب کی طرف بخشش مانگنے کے لیے دوڑو۔
وہ جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جس کے ارض جو ہے، چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین ہے. آؤ اس رب کی طرف. جن نبیوں کے تم ماننے والے ہو وہ نبی سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں، وہ معصومین کی جماعت ہے. لیکن انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک دیکھیں وہ کس کے سامنے التجائیں کرتے رہے. آدم علیہ السلام نے کس سے التجا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر تو آ جاؤ، ان کی بات تو مان لو. کون سا پیغمبر ہے جس نے یہ دعا نہ کی ہو؟ ہر پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. اللہ جو میرے گھر میں ایمان لے کر آیا ہے اس کو بھی بخش دے. مومن مرد ہوں عورتیں ہوں، پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں. رب انی ظلمت علی نفسی، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے. فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ سے التجا کی، فغفر لہ، اللہ نے اسی وقت سن کر اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے. کیوں ہم اس اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ کیوں اس حق کو ادا نہیں کر رہے؟ اگر اس اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی، بلکہ چھوڑ دی ہے، کون تمہاری مدد کرے گا؟ من ینصرکم، کون تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی کون مدد کرے گا؟ ہے کوئی سہارا ہے؟ کوئی سہارا نہیں ہے. صرف ایک اللہ ہے، اس کے مدد کرنے کے اصول ہیں. فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک یہ اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں ہوگی اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلے گا. یہ اللہ کے اصول ہے. اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لے، فلا مرد لہ، جائیں پھر پورے دنیا میں دوڑ کے جا کے دیکھ لیں. روس سے کہیں، ایران سے کہیں، سعودیہ سے کہیں، قطر سے کہیں، امریکہ سے کہیں، سارے یورپ ملکوں سے کہیں، سب تمہاری مدد کے لیے آئیں تو تب بھی اس اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتے. فلا مرد لہ، اللہ ایسے مدد نہیں کرتا. اللہ کی مدد کرنے کے اصول ہیں. اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے ایمان کو چیک کر لو، اپنے تقوی کی راہوں کو چیک کر لو. فرمایا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ بستیوں والے، یہ سندھ والے، یہ بلوچستان والے، یہ پنجاب والے، یہ کے پی کی والے، یہ خیبر پختونخوا والے، یہ پاکستان والے، یہ انڈیا والے، اگر اپنے ایمان کو چیک کر لیں، لو ان اہل القری آمنوا، اپنے ایمان کو دیکھ لیں، واتقوا، اور تقوی کی راہ پر گامزن ہو جائیں. تقوی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے. اس کو اپنا لیں، پھر ہم ان پر آسمان سے برکتیں بھی نازل کریں گے، زمین سے بھی برکتیں نکالیں گے. شرط یہ ہے یہ اپنے ایمان کو چیک کریں. اس اللہ کو تو ہم نے ناراض کر دیا ہے. اجتماعی طور پر پوری قوم نے اللہ کو ناراض کر دیا. 22 سال سے آپ کے شرعی عدالت میں فیصلہ چل رہا تھا کہ سود کو ختم کیا جائے. جب بھی وہ فیصلہ آتا ہے کوئی حکومت کا کوئی شخص جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اور ابھی پھر دوبارہ فیصلہ آنے والا تھا، 2 بینکیں کھڑی ہوگی، 3 بینک کھڑے ہو گئے. کیسے اللہ کی رحمت آئے گی
جب اللہ سے ٹکر لیں گے، اللہ سے جنگ کریں گے، کبھی نہیں جیت سکتے۔ کورونا میں بچنے کی ایک ہی سبب تھا کہ دور رہیں، 6 فٹ پہ رہیں۔ اب اللہ نے عذاب بھیجا ہے کہ اب قریب جائیں، ان کو بچائیں۔ یہ اللہ کے مختلف عذاب ہیں۔ کبھی اللہ لوگوں کو دور کر کے دور ہٹا دیتا ہے عذاب بھیج کر، اور کبھی عذاب بھیج کے کہتا ہے جاؤ ان کو پانیوں سے اٹھاؤ، ان کو نکالو، ان کو چارہ دو، کھانا دو۔ جانور جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اگر با حفاظت ہیں اور اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑی سب اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، پوری دنیا سے نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج اللہ نے اگر آپ کے بھائیوں سے ان کے گھر چھین لیے ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء چھین لی ہے، اور ان کے جانور پانی میں بہہ گئے ہیں، حتیٰ کہ کئی ہزار لوگ پانی میں بہہ گئے ہیں، کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان اس طریقے سے لیا ہے، اور ہمارا امتحان اب شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس مسجد میں بھرپور طریقے سے ان کا تعاون کرنا ہے۔ ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، بستر بھی ان کی ضرورت ہے، کھانے کی اشیاء بھی ان کی ضرورت ہے، اور خیمے بھی ان کی ضرورت ہے، بستر بھی ان کی ضرورت ہے۔ بدھ کے دن میں رات 12 بجے کے قریب جب شہداد پور میں آپ کا دیا ہوا تعاون ان لوگوں کو دے کے واپس آ رہا تھا، ایک ایسی موسلادھار بارش چل رہی تھی، اس روڈ پر صرف ہماری گاڑی تھی اور کوئی گاڑی نہیں تھی رات کے 12 بجے، اور اس روڈ کے دائیں بائیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہ پلاسٹک کی پنیاں لے کر اپنے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور کوئی ایسے ڈنڈے لے کے کھڑے تھے اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ موسلادھار بارش اور کڑکتی ہوئی بجلی میں وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جب میں نے ان کو دیکھا وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی ایک بھینس باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھیڑ اور بکریاں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب ہم آگے نکلے تو پورے روڈ پر چاروں طرف پانی تھا، اس پانی سے نکل کر گدھے جو ہیں وہ سارے روڈ پر کھڑے تھے، اور اس بارش میں کانپ رہے تھے، اور ترس آ رہا تھا کہ یہ ان کے جو ہے وہ جسم میں بھی دل ہے، جاندار ہیں، ان کا کون ہے جن کو پوچھنے والا؟ اپنی بھینسوں کو، اپنے جانوروں کو ان کا دفاع کر رہے ہیں، ان کا دفاع کون کرے گا؟ کانپ رہے تھے سردی میں۔ یہ بھی جانور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ابھی عذاب نہیں بھیجا، اللہ نے ابھی صرف چکھایا ہے، تھوڑے سے تمہارے اعمال کا مزہ چکھایا ہے تاکہ تم پلٹ آؤ۔ اللہ نے کہا اگر ہم عذاب بھیج دیں، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو پھر کوئی جاندار چیز نہیں بچے گی اگر ہم عذاب بھیج دیں۔ عذاب نہیں بھیجا گیا، ابھی ہم نے تمہیں تمہارے اعمال کی کرتوتوں کی جو ہے وہ تھوڑا سا ذائقہ چکھایا ہے، لعلہم یرجعون، شاید یہ رب کی طرف پلٹائیں۔ چھوڑ دیں ان درگاہوں کو، چھوڑ دیں ان مشکل کشاؤں کو، یہ دنیا کے جتنے بھی مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، جو دین اللہ تعالیٰ کے نبی دے کے گئے تھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔